सर्दी से ना काने ठंडे हो गए ने। माल कितना है, उसके बाद खूबसूरती है कि नहीं है, दीन को तरजीह देनी है। जब उसे पता होगा, उसकी तालीम ऐसी होगी, तालीमात उसको दी गई होंगी इस्लाम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ साकिब इसहाक मदीना मुनव्वरा से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठंड एंजॉय करते होंगे। आज मदीना में भी बड़ी ठंड है, बड़ी सर्द हवा चल रही है और मैं भी वॉकिंग ट्रैक के ऊपर मदीना की ठंड एंजॉय कर रहा हूँ। और मेरे साथ हैं माजिद भाई। अस्सलामु अलैकुम माजिद भाई, आज मेरे साथ वॉकिंग ट्रैक के ऊपर हैं। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी वॉकिंग ट्रैक के ऊपर, छोटी सी कुछ वीज़े के मुतल्लिक थी। लेकिन आज माजिद भाई हैं मेरे साथ, हम वॉक भी कर रहे हैं और साथ कुछ मेरे जहन में सवाल आते हैं, वो भी मैं माजिद भाई से पूछूंगा। तो माजिद भाई से मेरा पहला सवाल जो है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किन बातों का ख्याल रखने का या किन बातों को देखने का हुक्म दिया है जब हम अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए रिश्ता देखते हैं। तो इसके बारे में हम माजिद भाई से पूछते हैं, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ज़िंदगी के मुताबिक होगी, बताई हुई तालीमात के मुताबिक होगी, तो ही हम कामयाब हो सकते हैं। तो ये जो मौजू है ये बड़ा अहम मौजू है, इस बारे में भी हमें इल्म होना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। सबसे पहले तो आपने मदीना की सर्दी की बात की। वाकई पिछले सालों की बनिस्बत इस साल सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि पिछले साल वाला मौसम हो रहा है। हाँ, पिछले साल जनवरी में भी इतनी सर्दी नहीं थी, बल्कि फजर के टाइम यहाँ पे ऐसा होता है कि सर्दियाँ हों तो इतनी कोई सर्दी महसूस नहीं होती, ख़ासकर जब वो फजर के लिए निकलते हैं तब थोड़ी सी सर्दी महसूस होती है। लेकिन इस साल तो नवंबर में ही ईशा के बाद फजर तक, उसके बाद ठंड महसूस हो रही है। इस वक्त हमें ठंड लग रही है, अच्छी तो खासी लग रही हाँ, है। इस साल काफ़ी सर्दियाँ आ गई हैं जल्दी ही मदीना के अंदर, सऊदीया में। जो सवाल के मुतल्लिक जो आपने बात कही है, सबसे पहले तो वालिदैन जब अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखते हैं ना, तो उनको ये चाहिए कि पता होना चाहिए कि उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उनमें से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब आप शादी करते हैं अपने बच्चों के लिए, या जब भी आप कोई शादी करता है, तो वो 4 चीज़ें देखता है। ख़ासकर अगर लड़का है, वालिदैन उसके बच्चे की शादी के लिए देख रहे हैं या लड़का खुद देख रहा है, तो हसब, माल, खूबसूरती और दीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये 4 चीज़ें देखी जाती हैं औरत के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया फ़ज़ फ़र बिदातिद दीन, कि दीन को तरजीह देनी है। वो वालिदैन है अपने बच्चों के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा सिलसिला है जहाँ रिश्तों के लिए आपने लड़का हो लड़की हो, आपने दीन को तरजीह देनी है, और इसी में ही अल्लाह ताला ने आपके लिए खैर रखी है। नहीं तो होता क्या है, हमारा ये जो माशरा है आजकल होता ऐसे ही है कि देखा जाता है कि जी स्टेटस कैसा है, माल कितना है, उसके बाद खूबसूरती है कि नहीं है, और तालीम, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन तरजीह दीन को देनी है, इसके साथ अगर बाकी चीज़ें भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा। अगर नहीं मिलती और आपने अगर चूज़ करना है चारों चीज़ों में से, तो आपने दीन को तरजीह देनी है। दीन की वजह से अल्लाह ताला बहुत सारे आपके मामला संभाल देगा। ये वालिदैन को चाहिए कि ये लाजमी करें, ये कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। आपने लाजमी, वालिदैन के लिए ये लाजमी है कि जब भी बच्चों का शादी करें, उनका रिश्ता देखें, तो इन चारों चीज़ों में से तरजीह दीन को दें। इसी में अल्लाह ताला ने सब के लिए, पूरे ख़ानदान वालों के लिए, और उस शादी में भी अल्लाह ताला ने खैर रखी है। नहीं तो माल और पैसे की बुनियाद पे आजकल शादियाँ होती हैं, और सब जानते हैं कि 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, महीना चलती हैं, उसके बाद फिर तलाक है। नहीं तो लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, कई चीज़ें। तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि दीन देखें, दीन बेहतर है तो बिस्मिल्लाह करें, नहीं तो उस चीज़ से इनकार कर दें, आगे ना जाएं। इसी में खैर है, अल्लाह ताला ने इसी में खैर रखी। माजिद भाई, अब शादी की बातें चल रही हैं तो इसमें एक सवाल ये भी है मेरा कि क्या लड़का लड़की रिश्ते के लिए या रिश्ता होने के बाद मिल सकते हैं या एक दूसरे को देख सकते हैं, इसके बारे में छोटा सा आंसर। यानी रिश्ता हो रहा है, वालिदैन ने तय किया है, तो क्या इजाज़त है कि लड़का लड़की एक दूसरे को देखें? तो यकीनन इसकी इजाज़त है इस्लाम में, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है कि जब इस तरह हो तो बेहतर है
کہ ایک دوسرے کو دیکھ لیا جائے. اور دیکھنا کیسا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بس بیٹھ جائیں اور اکیلا بٹھا دیں یا کہیں پہ آپس میں ان کی کسی جگہ پہ کوئی ملاقات, ایسا نہیں ہے. سب خاندان والے موجود ہوں, بیٹھے ہوں, اور اسی میں لڑکا بھی ہے تو لڑکی کو کچھ پل کے لیے بلایا جائے, بٹھایا جائے اور بعد میں لڑکی چلی جائے. وہی ہوتا ہے نا اصل میں دیکھنا, بس آیا ایک نظر بس دیکھ لیا. اور یہ اس میں حکمت ہیں اسلام کی. اللہ نہ کرے شادی کر دی جائے اور لڑکا بعد میں کہے کہ مجھے لڑکی پسند نہیں ہے, اور پھر بات طلاق تک پہنچ جائے, یا لڑکی کہہ دے مجھے لڑکا پسند نہیں ہے اور بات طلاق تک پہنچ جائے, تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اس لیے اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر نکاح ہو رہا ہے, پکا ہے کہ اب رشتہ ہونا ہے, یہ تب ہے کہ جب کنفرم ہو جائے کہ رشتہ اب کرنا ہے ہم نے, تب یہ چاہیے کہ دونوں گھر والے بیٹھیں, لڑکا آئے ساتھ لڑکی کو بھی بلا لیں اور ایک نظر بس دیکھ لیں, لڑکا دیکھ لیں, تاکہ اس میں ہے کہ بعد میں کوئی بہت ساری ایسی چیزیں, بہت ایسی خرابیاں پیدا نہ ہوں کہ مجھے جی شکل ہی پسند نہیں ہے, لڑکا کہہ دے یا لڑکی کہہ دے. اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح یہ سب کے سامنے بٹھا کے ایک بار دکھا دیا جائے. ماجد بھائی, میرا نیکسٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جن لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو رہی ہے ان کے لیے کیا احکامات ہیں, ان کو کیا چیزیں ہیں جو جن چیزوں کا انہوں نے خیال رکھنا ہے, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. یہ بڑے اہم مسئلے ہیں آج کل کے معاشرے کے, آج کل کے دور کے. تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگوں تک اتنی جو اویئرنیس ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ ہمیں کامیاب بھی کرے, آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اسی طرح جس طرح والدین کو چاہیے نا کہ دین کو ترجیح دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کو ایک اور بات بھی چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بچے اور بچی کی پسند کا بھی. یعنی اگر والدین نے رشتہ تلاش کیا ہے, بچہ ہے بچی ہے, ان سے پوچھیں کہ یہ ہم نے آپ کے لیے پسند کیا ہے, اب آپ کو آپ راضی ہیں. یعنی رضا پوچھنی چاہیے, پسند پوچھنی چاہیے. خاص کر اگر لڑکی ہے تب بھی بتانا چاہیے کہ یہ لڑکا ہے تو آپ کی رضامندی ہے. اور اسی طرح نبی نے فرمایا کہ جو بچی عورت ہے اس کی رضامندی خاموشی ہے, اگر خاموش ہے تو اس کی رضا ہے. یعنی یہ والدین کو یہ بھی چاہیے کہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ اپنے بچوں سے پوچھیں بھی. تو آپ نے کہا کہ بچوں کو کیا چاہیے, یعنی لڑکے لڑکیاں, والدین کو تو چاہیے کہ رشتے تلاش کرتے ہوئے دین کو دیکھیں. تو سب سے پہلے تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, ایسی ان کو دین سکھائیں, بتائیں. بچوں کو پتہ ہونا چاہیے, خاص کر لڑکا ہے اس کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے, اس کو دین کا پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اسی کو دیا ہے نا, لڑکا جس نے آگے شادی کرنی ہے, جس نے آگے رشتہ تلاش کرنا ہے لڑکی کا, کہ اس نے کس طرح کی لڑکی کو تلاش کرنا ہے جس کا دین کے ساتھ تعلق ہو. اصل میں تو ان کے لیے ہے. تو لڑکی یا لڑکا ان کی تعلیمات اس طرح ہونی چاہیے. والدین کے اوپر ضروری ہے کہ ایسی ان کو تربیت دیں, تعلیم دیں کہ ان کو پتہ ہو کہ میں نے آگے ازدواجی زندگی میں قدم رکھنا ہے تو میں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اسلام نے میرے بارے میں یا مجھے کیا چیز کرنے کا حکم دیا. تو جب ان کو پتہ ہوگا وہ خود اپنے والدین کے ساتھ ملیں گے, ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ اس لیے ہمارے لیے, اس میں ہمارے لیے خیر ہے. اور سب سے اہم یہ چیز ہے کہ لڑکے کو پتہ ہو یہ احادیث کا کہ جب میرے نبی نے, میرے اللہ نے میرے لیے پسند کیا کہ میں رشتہ دیکھتے ہوئے اپنے لیے ایک اپنا ہم سفر ساتھی تلاش کرتے ہوئے میں دین کو ترجیح دینی ہے, جب اسے پتہ ہوگا, اس کی تعلیم ایسی ہوگی, تعلیمات اس کو دی گئی ہوں گی اسلام کی, تو یقیناً اس چیز کا خیال رکھے گا. اور اسی طرح ہی لڑکی ہے, بچی ہے, اگر اس کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہوگا, ادراک ہوگا, شرعی تعلیمات, اسلامی تعلیمات دی گئی ہوں گی, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اندر خیر کرے گا. تو ان کو بھی چاہیے کہ انہی 4 چیزوں کے اوپر عمل کریں. 4 چیزیں زیادہ تر عام طور پہ دیکھی جاتی ہیں, لیکن آپ نے ترجیح یا کس خاندان میں رشتہ کرنا ہے جو دیندار ہے. تو یہ جو جگہ ہے مسجد قباء اینڈ مسجد جمعہ, ابھی سامنے ہمارے مسجد جمعہ آ رہی ہے, اس طرف مینار نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو ٹکڑا ہے اتنا سا مسجد قباء اور مسجد جمعہ کا درمیان میں, اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے. یہ جو ٹکڑا پیچھے تو مسجد قباء ہے, اور اسی طرح اس طرف مسجد نبوی ہے. یہ درمیان کا جو راستہ ہے تقریباً 2.8 کلومیٹر ہے, 3 کلومیٹر سے کچھ کم. اور یہ جو اب مینارہ آپ نے جیسے بتائی مسجد جمعہ, یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی تھی, جس وجہ سے اس مسجد کا نام نماز جمعہ ہے. تو جو ہمارے لوگ آتے ہیں اپنے ملک سے, تو یہ جو بڑا زبردست ٹریک ہے, اگر رات کو واک کریں, کئی لوگوں کو واک کی عادت ہوتی ہے, گزارا نہیں ہوتا کہ واک کیے بغیر رہ نہیں سکتے, تو مسجد نبوی سے نکلیں, غمامہ مسجد کے ساتھ
راستہ ہے وہاں سے آئیں اور یہ سیدھا قباء پہنچے گا. یہاں سے واپس جائیں سیدھا پہنچے گا. اور اسی طرح انہوں نے الیکٹرک گاڑیاں بھی چلائی ہوئی ہیں، جس طرح وہ سامنے سے آ رہی ہے، جب قریب آئے گی تو آپ دکھائیے گا. تو میرے خیال 10-15 شاید ریال لیتے ہیں. تو مسجد نبوی سے قباء تک یہ آپ کو سیر بھی کرواتے ہیں پوری جگہ کی. بڑی اچھی جگہ ہے. قباء کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مسجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. اور اسی طرح مسجد نبی کے بارے میں تو یہ بڑا اچھا ٹریک ہے. یہاں پہ سعودی واک کرتے ہیں، باقی بھی سارے لوگ واک کرتے ہیں، اور بڑی اچھی خوبصورت انہوں نے بنا دی ہے. یہ دیکھیں، یہ انہوں نے یہ چیزیں الیکٹرک گاڑیاں چلائی ہیں تاکہ جو مسجد نبوی سے قباء، قباء سے مسجد نبوی، آپ کو یہ سیر کرواتے ہیں چند ریالوں میں. تو بڑی اچھی جگہ، جو بھی آئیں وہ یہاں پہ ضرور آئیں. واک کی عادت ہے واک کریں یہاں پہ آ کے، یہ تو ویسے ہی رات کو چلیں سیر کریں. مسجد نبوی سے نکلیں اور قباء میں آ کے 2 رکعتیں پڑھیں، انشاءاللہ عمرے کا ثواب ہے. تسبیح کرتے ہوئے ہیں. ہاں، تسبیح ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا ذکر کرنے کی ویسے بھی مدینہ کی گلیاں بازار ہیں، اس کی اہمیت ہے بڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، مدینہ تو نبی ہے، تو یہ چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں. مسجد جمعہ کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا. یہ مسجد ہے قباء اور مسجد نبوی کے درمیان میں ہے. قباء مسجد قریب ہے یہاں سے. تو جیسے میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جمعہ پڑھا، اور جمعہ بھی پہلا جمعہ تھا، یعنی اسلام کا پہلا جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ادا کیا، جس وجہ سے اس جگہ پہ مسجد بنی، اور اس مسجد کا نام ہی مسجد الجمعہ رکھ دیا گیا. ماجد بھائی جزاک اللہ خیر، بڑی اہم اور بڑی اچھی گفتگو رہی ہماری. اب ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. سردی سے نا کانے ٹھنڈے ہو گئے نے. یہ میں نے تسی ترمال لے سر تے، لیکن میں نہیں لیا. سردی ماشاءاللہ اچھی ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ آپ کو ٹھنڈ لگ سکے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریے گا. اپنے سوال آپ پوچھا کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیا کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.